اہل قبور کو ثواب پہنچائیں۔ عذاب میں مبتلا ایک شخص کا واقعہ جسے ایصال ثواب نے نور کا تاج پہنا دیا۔ ایک رات حضرت شیخ کو اپنا ایک دوست یاد آیا جس کی وفات کو مدت گزر چکی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی سوچا کہ اس کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت گھر سے نکلے اور اس کی قبر کے قریب پہنچ کر پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ فوراً حضرت پر غنودگی طاری ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ دوست زنجیروں میں جکڑا ہوا عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت نے حال دریافت کیا تو اس نے بتلایا کہ جب سے یہاں آیا ہوں اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ فوراً ہی بیدار ہو گئے۔ اس عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے بے حد رنجیدہ تھے کہ 3 دن بعد اس دوست کو پھر خواب میں دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ نور کے 70 لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر نور کا تاج تھا۔ حضرت کے دریافت حال پر اس نے بتلایا کہ مصر کے ایک آنے والے قافلے میں سے ایک شخص نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ سے عرض کیا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب امت محمدیہ کے تمام مردوں کو پہنچ جائے۔ اللہ رحیم و کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تمام مردوں کو اس کا ثواب تقسیم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بھی ثواب کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ عذاب سے خلاصی اور درجات کی بلندی۔ معروف الحدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالحہ کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار، میرے درجے میں اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیری فلاح اولاد کی دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ فوت شدگان کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے۔ اہل قبور منتظر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی بہن یا کسی دوست آشنا کی طرف سے اس سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا معافیہ سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، صدقہ ایصال ثواب ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والے اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جس قدر توفیق ہو بطور خود قرآن شریف پڑھ کر انہیں اس کا ثواب پہنچائیں۔ اپنے پیاروں کی نفع رسانی کا ایک طریقہ یہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کریں یا کوئی عمل خیر کر کے ان کو ہدیہ کیا جائے۔ مغفرت کی دعا، صدقہ یا کوئی عمل خیر بھی ایصال ثواب ہے اور صدقہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اپنا باغ محراب میں نے اپنی مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام، دعائیں مغفرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت کی دعا کرنے والوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک خاص انعام حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام مومن و مومنات کے لیے ہر روز 25 یا 27 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت کی دعا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ، تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کی بخشش فرما، جو ان میں سے زندہ ہوں ان کی بھی اور جو ان میں سے وفات پا گئے ہوں ان کی بھی۔